میرا نام زینب ہے اور میں نے اپنی زندگی کے 7 سال ایک ایسے گھر میں گزارے جہاں ہر دیوار میری ذمہ داریوں کی گواہ تھی، ہر کونا میری تھکن سے واقف تھا۔ لیکن جب پہلی بار میں نے اس شہر میں قدم رکھا تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرے اندر رکی ہوئی سانسوں کو آغاز کیا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو اب تو اپنے لیے جی۔ پرانے گاؤں کی مٹی اور آلودہ ہوا سے دور میں چاہتی تھی کہ اس نئے ماحول میں خود کو محسوس کروں، ایک نئی شروعات کروں۔ اسی شہر میں میری بچپن کی سہیلی مریم رہتی تھی۔ جب برسوں بعد اس سے ملی تو وہ ویسی ہی سادہ سیدھی اور صاف دلی والی لگی۔ اس کی مسکراہٹ میں وہی اپنائیت تھی جو وقت گزرنے کے باوجود چمک رہی۔ ہماری باتوں میں وقت کب گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ جب میں جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، اسے کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جانا ہے، اس کا نوجوان نوکر بلال اس کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ وہ اکیلا رہے۔ کیا تم اسے کچھ دن اپنے گھر رکھ سکتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں جو جھجک تھی وہ میری آنکھوں میں یقین بن کر اتری۔ میں نے بغیر سوچے سر ہلا دیا۔ اس شام جب میں گھر لوٹی تو بلال بھی میرے ساتھ تھا۔ وہ لمبا دبلا اور گہری آنکھوں والا لڑکا تھا۔ اس کی موجودگی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وہ بہت کچھ دیکھ چکا ہو، اب صرف دیکھ رہا ہو۔ میں نے اسے اس کا کمرہ دکھایا، وہ فوراً کام میں لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے میری طرف دیکھا اور نرم لہجے میں پوچھا، کچن کہاں ہے؟ میں کھانا بنا دوں؟ اس کی سادگی مجھے اچھی لگی۔ میں نے مسکرا کر کہا، صبح کا کھانا بن چکا ہے، اب صرف شام کا بنانا ہوگا، تم جا کر آرام کرو۔ وہ سر جھکا کر چلا گیا اور میں بھی ہلکی نیند میں ڈوب گئی۔ جب آنکھ کھلی تو وہی میرے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں چائے کا کپ لیے۔ اس کی آنکھوں میں خلوص اور چہرے پر عزت تھی۔ چائے کا ایک گھونٹ جیسے میری تھکی ہوئی روح پر ٹھنڈی پھوار بن کر گرا۔ میں کپ رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں دل چاہا کہ اس احساس کو کچھ دیر اور محسوس کروں۔ اس رات میرے جسم میں عجیب سی جکڑن تھی۔ دل چاہا کہ کسی سے کہوں، کسی سے جو سنے بغیر کچھ کہے، میرے تھکن بھرے جسم کو سکون دے۔ میں خاموشی سے تیل کی بوتل لا کر آئی۔ بلال ذرا میرے کندھوں پر تیل لگا دو، بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے بغیر کچھ کہے سر جھکایا اور میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی اس کی انگلیوں نے میرے کندھوں کو چھوا، ایسے لگا جیسے کوئی رکی ہوئی سانس پھر سے بہنے لگی ہو۔ اس کا لمس آہستہ آہستہ پوری پیٹھ پر پھیلنے لگا۔ ہر دباؤ کے ساتھ ایسا لگا جیسے کوئی میرے اندر کی تھکن کو کھینچ رہا ہو اور میں نے آنکھیں بند کر لی، مگر ہر احساس صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی گرمی میری ساڑی کی ہلکی تہوں سے گزر کر میری جلد کو چھو رہی تھی، جیسے کوئی ہوا کسی بند کھڑکی سے پہلی بار اندر آ رہی ہو۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب اس کا ہاتھ ذرا سا نیچے پھسل گیا اور میری سانسیں ایک پل کو رک گئیں، مگر نہ میں نے کچھ کہا نہ اس نے، بس اسی خاموشی میں سب کچھ کہہ دیا گیا تھا۔ میری آنکھیں نم تھیں مگر وجہ کوئی دکھ نہیں، بلکہ وہ لمس تھا جو برسوں بعد کسی نے اس نرم سے دیا تھا۔ وہ رات یوں ہی گزر گئی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی سوال نہیں تھا، صرف ایک خاموشی قبولیت تھی، اور میری خاموشی میں پہلی بار سکون تھا، ایسا سکون جو لفظوں سے پرے تھا۔ اس دن جب میں صوفے پر بیٹھی تھی، شام کی خاموشی میرے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی، تو نہ جانے کیوں دل چاہا کہ بلال سے بات کروں۔ میں نے نرمی سے پوچھا، تم مریم کے یہاں کب سے کام کر رہے ہو؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا، لگ بھگ 5 سال ہو گئے ہیں۔ مالکن اس کی آواز میں نہ بوجھ تھا نہ کوئی خواہش، بس ایک سادگی جو میرے دل میں اتر گئی۔ سچ کہوں تو اس کے آنے کے بعد میری زندگی کچھ آسان ہو گئی تھی، کیونکہ نئے شہر میں بھی گھر کی ساری ذمہ داریاں اکیلے ہی اٹھانی پڑ رہی تھی۔ میرا اصل مقصد تھا اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا جو گاؤں میں رہتا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ ہم اس شہر میں ایک نیا آغاز کریں۔ مگر اس رات جب میں نے خود کو خاص طور پر تیار کیا، ہلکی ساڑی پہنی، تھوڑی لپسٹک لگائی اور تھوڑے جوش کے ساتھ اس کے پاس گئی، تو لگا جیسے اب کچھ نیا ہونے والا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچی وہ منہ موڑ کر لیٹ گیا۔ میری آنکھوں میں سوال تھے مگر الفاظ نہ نکلے۔ اس کے ٹھنڈے لہجے نے مجھے اندر تک توڑ دیا۔ اس نے کہا، مجھے تمہارے پاس آنے کی خواہش نہیں ہوتی۔ یہ سن کر میں ساکت رہ گئی، اور جب میں کچھ بولنے ہی والی تھی اس نے برف جیسے الفاظ کہے، تمہارا موٹاپا ہی وجہ ہے۔ اس لمحے میری آنکھوں میں صرف آنسو نہیں بلکہ خودداری کی شکست تھی۔ میں بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھی اور باہر آ کر اندھیرا ہال میں بیٹھ گئی۔ میری آنکھیں بھیگ چکی تھیں اور دل میں ایک انجانا درد ہلچل مچا رہا تھا۔ تبھی بلال میرے سامنے آیا، ہاتھ میں پانی کا گلاس۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس مجھے دیکھا جیسے چاہتا ہو کہ میں کچھ کہوں۔ میں نے گلاس تھاما، ایک لمبا گھونٹ لیا اور بس اتنا ہی کہا، مگر وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا۔
میں نے خالی گلاس اس کی طرف بڑھایا، لیکن اس نے اسے لینے کے بجائے اپنا ہاتھ میرے چہرے کی طرف بڑھایا اور میرے گالوں پر بہتے آنسو کو بہت نرمی سے پونچھ دیے۔ اس کے اس چھوٹے سے لمس میں نہ جانے کیوں ایک اپنائیت تھی جسے میں برسوں سے تلاش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف سچائی تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہارا درد سننے نہیں سمجھنے آیا ہوں۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، اب کیوں رو رہی ہو؟ اور میں جانتی تھی کہ اب خود کو سنبھالنے کی کوئی وجہ نہیں بچی تھی۔ میں ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے اسے سب کچھ کہہ دیا، وہ سب جو میرے اندر برسوں سے دبا ہوا تھا، اور جب میں نے اپنا دل کھولا دیا تو اس نے نہ مجھے دلاسا دیا نہ ہمدردی، صرف ایک مسکراہٹ دی اور کہا، اس میں رونے والی کیا بات کیا ہے مالکن؟ مریم میڈم تو روز ورزش کرتی ہیں، تبھی تو اتنی فٹ ہیں۔ آپ بھی کچھ ایسا شروع کیجئے، پھر دیکھنا آپ کسی فلم کی ہیروئن سے کم نہیں لگیں گی۔ اس کی باتوں میں مذاق تو تھا، مگر ان الفاظ کے نیچے ایک سچ چھپا تھا، ایک ایسا اعتماد جو سیدھا میرے دل میں اتر گیا۔ میں اس احساس کو اپنے دل میں بسا چکی تھی، اور اسی رات میں نے خود سے وعدہ کیا، اب میں وہ زینب نہیں رہوں گی جو صرف سہتی ہے، بلکہ وہ بنوں گی جو اپنے ادھورے حصوں کو خود مکمل کرے گی۔ اگلے دن میرا شوہر بیرونی ملک جا رہے تھے۔ میں مسکرا کر انہیں رخصت کر رہی تھی، مگر اندر ایک آگ تھی جیسے اب میں دبانا نہیں چاہتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد جیسے ہی دروازہ بند ہوا، میں نے اپنے اندر کی خاموشیوں کو توڑنا شروع کر دیا اور بلال سے سیدھا کہا، مجھے میرا وزن کم کرنے میں مدد چاہیے، وعدہ کرو کہ تم میرا ساتھ دو گے۔ اس نے بغیر کسی سوال کے سر ہلایا اور بولا، وعدہ مالکن۔ اگلی صبح میں نے اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دی۔ میں نے انٹرنیٹ سے زومبا سیکھنا شروع کیا، اور جیسے جیسے جسم پسینے سے بھیگتا گیا، ویسے ویسے دل کے اندر چھپی تھکن بھی بہتی گئی۔ ہر صبح جب میں ورزش کرتی، بلال مجھے دیکھتا نہیں تھا، لیکن اس کی موجودگی میں ایک خاموشی توانائی تھی جو ہر پل مجھے چھو رہی تھی، جیسے وہ صرف باہر نہیں بلکہ میری ہر کوشش میں میرے ساتھ چل رہا ہو۔ ابتدائی جوش میں جب میں نے خود کو پوری طرح جھونک دیا تو ایسا لگا جیسے میری روح کو نیا جنم مل رہا ہو، لیکن جسم شاید اتنی تیزی سے بدلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہر دن کی ورزش میرے اندر کی رکی ہوئی تھکن کو باہر نکال رہی تھی۔ چوتھے دن جب اٹھی تو جسم کا ہر حصہ جیسے چیخ رہا تھا۔ میری رانوں میں جلن تھی، پیٹھ میں کھنچاؤ، اور تلوں میں جیسے کوئی بھاری بوجھ اتر آیا تھا۔ اس دن جب میں نے بلال کو آواز دی تو میری آواز میں خود ہی تھکن جھلک رہی تھی۔ بلال، میرے پاؤں کی مالش کر دو، بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ خاموشی سے آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھا، تیل اپنی ہتھیلیوں پر رگڑا اور آہستہ آہستہ میرے تلوں پر پھیلانے لگا۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں میرے پاؤں کی انگلیوں کے بیچ پہنچی، ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ نہ اس کے لمس میں نہ کوئی جھجک تھی، نہ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اس کی انگلیوں کی رفتار میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک ایسی گرمی جو میری تھکی ہوئی رگوں کو کھو رہی تھی۔ ہر دباؤ میں ایک انجانہ سکون تھا، جیسے وہ میری تھکن نہیں میرا ماضی پڑھ رہا ہو۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور جسم جیسے کسی بھروسے کے سپرد ہو گیا۔ اس لمس میں نہ کوئی عاشقانہ پن تھا، نہ نوکری کا رشتہ، بلکہ ایک ایسا ذات تھا جو کچھ کہے بغیر سب سمجھ رہا تھا۔ اس رات جب میں سوئی تو میرے پاؤں کا درد نہیں جاگا، بس دل میں ایک ہلکا سا سکون بچا رہ گیا۔ اگلی صبح جب اٹھی تو درد پورے جسم میں پھیل چکا تھا، مگر میں پھر بھی لڑی، کچھ نہ کہا، بس ورزش جاری رکھی۔ جب اگلی بار بلال میرے پاس آیا تو اس نے نرمی سے کہا، مالکن، میں مریم میڈم کی پوری باڈی مالش کیا کرتا تھا، اگر آپ چاہیں تو ویسی ہی مالش میں آپ کی بھی کر سکتا ہوں۔ میری آنکھوں میں تھوڑا سا شک تھا، مگر اس کی نگاہوں میں کوئی لالچ نہیں، بس ایک صاف سچا اپنائیت کا جذبہ تھا، اور شاید مجھے بھی اب کسی کی دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ میں نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا اور اپنے کمرے کی اس کرسی پر بیٹھ گئی جس پر کھڑکی سے ہلکی دھوپ پڑ رہی تھی۔ میں نے اپنا پلاؤ سا ذرا آگے سرکایا تاکہ وہ میری پیٹھ تک پہنچ سکے۔ جیسے ہی اس کی ہتھیلیوں نے میری پیٹھ کو چھوا، ایسا لگا جیسے کسی نے میری روح میں اترنے کی اجازت مانگی ہو، اور میں نے خاموشی سے اجازت دے دی۔ اس کی انگلیاں نرم تھیں، مگر ان کی ہر حرکت میں اثر تھا۔ وہ نہ بہت زور سے دبا رہا تھا، نہ بہت ہلکے سے، بس اتنا جتنا میری جلد کو سکون دے سکے۔ میں کب ہلکی نیند میں چلی گئی مجھے خود معلوم نہ ہوا، لیکن اس رات مجھے پہلی بار لگا کہ کبھی کبھی کوئی انسان صرف اپنے لمس سے ہی سب کچھ کہہ سکتا ہے۔ اگلی صبح میں خاموشی سے اس کمرے کی طرف بڑھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ جاگا ہے یا نہیں۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا وہ نہانے جا رہا تھا۔ اس کے بال گیلے تھے، چہرہ پانی کی بوندوں سے بھیگا ہوا، اور اس کے سینے سے بہتی بوندیں اس کی شرٹ کو اس طرح بھگو رہی تھیں جیسے کسی نے اسے چپکے سے چھو لیا ہو۔ میں اسے دیکھتی رہی، نہ جانے کیوں، شاید اس لیے کہ اس میں اس وقت ایک معصومیت بھی تھی اور ایک پختگی بھی، اور جب میرے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، آؤ میں تمہیں نہلا دیتی ہوں،
تمہاری پیٹھ پر صابن لگا دیتی ہوں۔ تو نہ وہ ہنسا نہ چونکا، بس ایک پل کے لیے رک گیا اور دھیرے سے بولا، مالکن اس کی ضرورت نہیں۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی لیکن میری آواز میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، ارے اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ تم تو میری عمر کے بیٹے ہو، جیسے ہو مجھے ماں جیسا سمجھو۔ اور لیکن اس کے چہرے کی سنجیدگی بدل گئی اور اس نے میری آنکھوں میں سیدھا دیکھ کر کہا، مالکن اب ایک بات بھول رہی ہیں، آپ کا بیٹا 8 سال کا ہے اور میں 21 سال کا۔ اب میں بچہ نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں نہ کوئی گستاخی تھی نہ کوئی بے ادبی، صرف ایک گہری سچائی تھی جس نے میرے اندر کہیں بہت دھیرے سے ہلچل مچا دی تھی۔ اور اسی لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ رشتے عمر سے نہیں بنتے، وہ تو صرف نظر سے نظر ملنے اور نظر انداز نہ ہونے کی ضرورت سے جڑ جاتے ہیں۔ اور شاید میں بھی اس احساس کو روکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس رات جب میں نے خود کو اپنے کمرے میں اکیلا بند کیا تو دل میں ڈر سے زیادہ الجھن تھی، کیونکہ جو ہوا اس نے میرے اندر ایک طوفان سا برپا کر دیا تھا۔ لیکن صبح جب اٹھی تو کچن سے ناشتے کی خوشبو آ رہی تھی اور بلال ہمیشہ کی طرح ٹیبل لگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی گھبراہٹ تھی نہ کوئی صفائی دینے کی کوشش۔ میں نے بھی کچھ نہ پوچھا۔ اس دن میں روز کی طرح ہال میں زمبا ڈانس کرنے لگی۔ میرے جسم سے بہتا پسینہ جیسے میرے اندر کی بے چینی کو باہر نکال رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے پاس بلال کھڑا تھا، سر جھکائے، ہاتھ پیچھے کیے ہوئے، لیکن اس کی نظریں بار بار میری طرف اٹھتیں اور فوراً چھپ جاتیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ میں نے رقص روک دیا اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب میں غسل خانے سے باہر آئی تو دیکھا کہ وہ ناشتے کی پلیٹ لے کر میرے کمرے میں آ چکا تھا۔ دروازہ کھلا تھا مگر میں اسے پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ بغیر اجازت اندر نہ آئے۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، بلال اگلی بار بغیر اجازت میرے کمرے میں مت آنا۔ وہ خاموش سر جھکائے کھڑا رہا جیسے اس نے اپنی غلطی مان لی ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، مالکن ایک بات کہوں، آپ چاہیں تو ناراض نہ ہونا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنی حد پار کی، لیکن کبھی کبھی کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جنہیں الفاظ سے روکا نہیں جا سکتا۔ میں نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی پاگل پن نہیں تھا، صرف ایک سچ تھا، ایک ایسا سچ جو وہ خود سے بھی چھپا نہیں چاہتا ہو۔ میں خاموش رہی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے تو اس کی پہلی دراڑ آنکھوں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس گھر کے ہر رشتے کی حد خود طے کروں گی، تاکہ نہ کوئی غلط فہمی رہے نہ کوئی الجھن۔ شام کو میں بلال کے پاس گئی اور بولی، بلال میں جانتی ہوں کہ ہمارے درمیان ایک ایسی لکیر کھنچ گئی ہے جو نہ صرف دکھتی ہے نہ آسانی سے مٹتی ہے، لیکن اس لکیر کو پار کرنا ہماری کمزوری نہیں بلکہ ہماری سمجھداری ہونی چاہیے۔ وہ خاموش سنتا رہا، پھر سر جھکا کر بولا، مالکن اب جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اس دن کے بعد اس نے کبھی کوئی حد پار نہیں کی مگر اس کی ہر حرکت میں ایک پختگی آ گئی تھی۔ وہ اب بھی میری دیکھ بھال کرتا لیکن اب اس کے ہاتھوں میں ٹھہراؤ تھا، اس کی آنکھوں میں ضبط اور اس کی خاموشی میں ایک وعدہ جو لفظوں سے بھی زیادہ گونجتا تھا۔ اس رات جب دروازے پر اس کی ہلکی دستک ہوئی اور میں نے دروازہ کھولا تو میرے اندر ایک انجانا ڈر جاگا، کیونکہ جو کچھ پہلے ہو چکا تھا اس کی پرچھائی اب بھی میرے خود اعتمادی پر پڑی ہوئی تھی۔ جب اس نے سر جھکایا اور بولا کہ وہ صرف میرے سر کی مالش کرنا چاہتا ہے تو مجھے اس کے لہجے میں معصومیت سے زیادہ ایک الجھن نظر آئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیرے سے کہا، بلال تم اب جاؤ، آج کے بعد میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں مت آنا۔ وہ کچھ نہ بولا، بس ایک پل کے لیے میری طرف دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اس رات میں دیر تک خود سے سوال کرتی رہی، کیا میں نے صحیح کیا؟ کیا میرے اندر کی نرمی اور ہمدردی مجھے کمزور بنا رہی تھی؟ مگر دل کے کسی کونے سے ایک آواز آئی، جو عورت برسوں سے دوسروں کے لیے جیتی رہی ہے اسے اب اپنے لیے بھی جینا سیکھنا ہوگا۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو بلال نے ناشتہ بنایا مگر پہلی بار منہ ملنے سے گریز کیا۔ اس کی خاموشی اب عزت کی نہیں بلکہ پشیمانی کی تھی، شاید وہ خود کو ہی معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا بغیر کچھ کہے دوبارہ رقص شروع کر دیا، مگر آج میری چال میں ایک نئی توانائی تھی۔ میری سانسیں نہیں تھک رہی تھی اور میرا پسینہ اب شرمندگی کا نہیں بلکہ خود اعتمادی کا تھا۔ کچھ دنوں تک ہم دونوں نے صرف ضروری باتیں کی اور آہستہ آہستہ گھر کا ماحول دوبارہ معمول پر آ گیا، لیکن اب کچھ بدل گیا تھا۔ بلال سا پہلے کی طرح مجھے دیکھنے سے کتراتا تھا۔ وہ اپنے کام میں اور زیادہ نفاست لے آیا تھا مگر اس میں اب ایک دوری تھی، ایک سمجھ جو پہلے نہیں تھی۔ ایک دن جب میں باغ میں بیٹھی تھی وہ میرے پاس آئے اور بغیر اوپر دیکھے بولا، مالکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ خدمت اور حدود دو الگ چیزیں ہیں۔ مجھے وہ لکیر پہچانی تھی جو میں نے کبھی صحیح سے دیکھی ہی نہیں تھی۔ میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہا، اچھا ہے کہ تم نے وقت رہتے یہ بات سمجھ لی۔
کیونکہ اگر تم نہ سمجھ پاتے تو میں خود کو ہمیشہ کمزور سمجھتی رہتی۔ اس دن کے بعد ہم نے کبھی ماضی کی بات نہیں کی، لیکن جو کچھ ہوا اس نے مجھے ایک نئی سوچ دی، ایک ایسا آئینہ دکھایا جس میں خود کو بغیر کسی آنسو اور پچھتاؤ کے دیکھ سکی۔ اور اس دن کے بعد جب بھی میں آئینے میں خود کو دیکھتی، وہاں ایک ایسی عورت کھڑی نظر آتی جو اب کسی کے لمس کی بھوکی نہیں تھی۔ وہ خود اپنے کندھوں کو تھپتھپا سکتی تھی، خود کو بدل سکتی تھی اور اپنے لیے مسکرا سکتی تھی۔ اس رات جب دروازے پر بھر اس کی ہلکی دستک ہوئی اور میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی بلال کھڑا تھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں نہ ادب تھا نہ شرم، صرف ایک ضد جو میرے اندر کے ڈر اور بے چینی کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تیل کی شیشی تھی اور وہ بولا، میں صرف سر کی مالش کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن نہ جانے کیوں اب اس کی معصومیت میں وہ سچائی باقی نہیں تھی جو پہلے تھی۔ اس کی آنکھوں میں اصرار تھا، مگر میری روح میں ایک انکہی چوٹ کی کسک تھی۔ پھر بھی میں اسی لمحے کو ٹال سکی اور ایک آخری بار اس پر بھروسہ کر بیٹھی۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں میرے بالوں میں چلنے لگیں، ایک پل کے لیے مجھے سکون ملا، سچا اور گہرا سکون، جیسے برسوں بعد کسی نے میری تھکن کو سمجھ لیا ہو۔ مگر اسی سکون میں ایک بے چینی چھپی ہوئی تھی جو آہستہ آہستہ میرے گلے سے ہوتی ہوئی میرے شور تک اترنے لگی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ میرے بالوں سے نیچے گردن تک سرک رہا ہو تو میری آنکھیں اچانک کھل گئیں۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی جو پہلے تھی، بلکہ ایک ایسی چمک تھی جس نے میرے اندر تک خوف بھر دیا۔ اور جب اس نے دھیرے سے کہا کہ وہ میری ربن کھول دے گا تو مجھے خود پر غصہ آیا کہ میں نے دوبارہ اس پر اعتماد کیا۔ میں نے فوراً اسے ڈانٹا اور سخت لہجے میں کہا کہ کمرے سے فوراً نکل جاؤ۔ اس بار میری آواز میں وہ جھجک نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے چلا گیا، لیکن میری نیند پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ رات بھر میں چھت کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی، کیا ایک عورت کا بھروسہ اتنا سستا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آ کر اسے توڑ دے؟ جب صبح آنکھ کھلی تو میری آنکھوں کے نیچے ہلکی سوجن اس بات کی گواہ تھی کہ روح تھک چکی تھی، مگر جسم کو اب بھی سنبھالنا تھا۔ جیسے ہی میں ہال میں پہنچی، دیکھا کہ بلال ہمیشہ کی طرح کچن میں تھا، مگر اب اس کی چال دھیمی تھی اور اس کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں اور چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ لیکن جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں گہری ندامت تھی، جیسے وہ خود کو معاف نہیں کر پا رہا ہو۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ جب اس نے پلیٹ میں ناشتہ رکھا تو پہلی بار میری آنکھوں میں اس کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ سن سا رہ گیا تھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ میں چپ چاپ زومبا ڈانس کرنے لگی اور پہلی بار ہر قدم کے ساتھ میں نے اپنے اندر کی روح کو آزاد ہوتے دیکھا۔ وہ توانائی محسوس کی جو صرف ایک عورت محسوس کرتی ہے جب وہ خود کے لیے کھڑی ہوتی ہے، جب وہ اپنے دکھ سے باہر نکلتی ہے اور اپنے اندر کی روشنی کو دوبارہ جگاتی ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے رقص بند کیا اور بغیر کچھ کہے سیدھا اس کے پاس گئی۔ میں نے کہا، بلال، ناشتہ بہت اچھا بنایا ہے، لیکن اب تم اس گھر سے جا سکتے ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ بولا، مالکن، مجھے ایک موقع دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں اب کوئی حد پار نہیں کروں گا۔ میں نے اسی ٹھہراؤ سے جواب دیا، جہاں جذبات نہیں تھے، صرف ایک صاف فیصلہ تھا۔ تم نے جو کیا وہ صرف میرے جسم کی عزت کو نہیں بلکہ میرے اعتماد کی بنیاد کو بھی ہلا گیا ہے، اور کسی بھی رشتے کی سب سے بڑی بنیاد اعتماد ہوتا ہے، جو ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جڑتا۔ اس لیے آج میں تمہیں صرف اس گھر سے نہیں بلکہ اپنی زندگی سے بھی دور کر رہی ہوں، تمہیں اپنے دل کی اس جگہ سے ہٹا رہی ہوں جہاں میں نے تمہیں آنے کی اجازت دی تھی۔ وہ کچھ نہ بولا، بس سر جھکایا اور چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میرے اندر ایک ہلکا پن محسوس ہوا، جیسے برسوں پرانی زنجیر ٹوٹ گئی ہو۔ اس احساس نے مجھے وہ پہچان دی جو میں نے برسوں پہلے کھو دی تھی۔ اس شام جب میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو پہلی بار اپنی آنکھوں میں ایک ایسی عورت دیکھی جو اب کسی نرم بات یا جھوٹی ہمدردی سے پگھلنے والی نہیں تھی۔ میں اب صرف ماں، بیوی یا گھر والی نہیں تھی، میں زینب تھی جو جان چکی تھی کہ اس کا سب سے بڑا سہارا کوئی دوسرا نہیں بلکہ وہ خود ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب مریم کی ہنسی اور باتوں کی آوازیں مجھے گیسٹ روم تک سنائی دے رہی تھیں تو میرے دل میں بار بار ایک عجیب سی خالی پن محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی تار ہے جو جڑ نہیں پا رہا۔ ہر بار جب میں مریم کو دیکھتی تو لگتا وہ اپنی دنیا میں خوش ہے، جیسے اس کی زندگی میں سب کچھ درست ہے اور میں بس ایک تھکی ہوئی پرچھائی ہوں جو اسے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر اپنی ہی زبان سے لڑتی رہتی ہے۔ میں آہستہ آہستہ مریم کے کمرے کے پاس سے گزری۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ کمرے میں دھیمی آواز میں کوئی رومانی گیت بج رہا تھا اور اس کی ہلکی گنگناہٹ فضا میں پھیل رہی تھی۔
میں آگے کچھ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، نہ کوئی غلط فہمی پالنا چاہتی تھی، مگر میرے اندر کا خوف کہہ رہا تھا اب مزید مت رکو، اب وہ سچ جان لو جو آنکھوں نے تو چھپایا مگر دل ہمیشہ جانتا رہا ہے۔ اس رات میں خود کو سمیٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی، مگر نیند جیسے مجھ سے روٹھ گئی ہو۔ میں لیٹی رہی مگر اندر اٹھتا شور مجھے جاگتا رکھے ہوئے تھا۔ جب صبح کی روشنی میرے چہرے پر پڑی تو احساس ہوا کہ میں ایک لمحے کو بھی نہیں سوئی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ مریم چائے پی رہی تھی، مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے پر نہ کوئی تھکن تھی نہ کوئی الجھن۔ اس کے پاس جا کر بیٹھی اور دھیرے سے پوچھا، مریم تم بلال کو کب سے جانتی ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا اور بولی، کئی سال ہو گئے ہیں، شاید 5 یا 6 سال۔ کیا ہوا؟ میں نے فوراً بات نہیں چھیڑی مگر میری آنکھوں میں جو سوال تھا وہ پڑ چکی تھی۔ وہ بولی، زینب اگر تم کچھ کہنا چاہتی ہو تو صاف صاف کہو، دل میں رکھو گی تو خود ہی جلتی رہو گی۔ اور شاید اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ اب چھپانا نہیں چاہیے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، مریم تمہارے نوکر بلال نے میرے ساتھ جو کیا وہ مجھے یقین کی حد سے نیچے گرا دینے کے برابر تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا اور کہا، میں تم سے کوئی جواب نہیں مانگتی نہ کوئی صفائی، بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم یہ جان لو میں نے جس پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا اسی نے میرا بھروسہ توڑ دیا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ تم اپنی دنیا میں سچ کے ساتھ کھڑی رہو، نہ کہ دھوکے میں۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، ہر احساس، ہر لمحہ، ہر وہ بات جس نے میری روح کو جھنجھوڑا۔ مریم لمبا وقت خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، زینب میں حیران بھی ہوں اور دکھی بھی، لیکن شاید اب مجھے بھی ایک سچ کہنا چاہیے، وہ سچ جو برسوں سے میرے دل میں الجھا ہوا ہے۔ اس نے چائے کا کپ نیچے رکھا، میری آنکھوں میں دیکھا اور بولی، بلال نے میرے ساتھ بھی کبھی حدود پار کرنے کی کوشش کی تھی، تب میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ میرے اکیلے پن کو کمزوری سمجھ کر ایسا کر رہا ہے، لیکن میں نے اسے معاف کر دیا تھا یہ سمجھ کر کہ میں صرف اس کی مالکن ہوں اور وہ یہی بات سمجھ جائے گا۔ لیکن آج تیری بات سن کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تب جو نظر اندازی کی تھی وہ آج تجھ پر بھاری پڑ گئی۔ مریم کی آنکھیں نم تھیں اور میری آنکھوں میں اب کوئی غرور نہیں تھا، صرف ایک ایسی تھکن تھی جو برسوں سے دل میں جمع تھی۔ اس دن ہم دونوں نے بہت دیر تک باتیں کی، نہ صرف بلال کے بارے میں بلکہ اپنے اندر کے ان زخموں کے بارے میں جو برسوں سے دبے ہوئے تھے مگر اب رسنے لگے تھے۔ شام ڈھل رہی تھی، سورج ڈوبنے کے قریب تھا۔ میں نے بلال کو آواز دی اور صاف صاف کہا، بلال اب تم یہاں سے جاؤ، آج ہی اسی وقت، یہ گھر اب تمہارے لیے کبھی نہیں کھلے گا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی گھر کے سناٹے میں ایک عجیب سی سکون بھری خاموشی اتر آئی، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، جیسے کوئی پرانی ہوا نکل گئی۔ اور رات کو جب میں اور مریم چھت پر بیٹھی تو ہماری باتوں میں نہ کوئی دکھاوا تھا نہ کوئی پردہ، صرف 2 عورتیں تھیں جنہوں نے زندگی میں بہت کچھ سہا تھا مگر اب خود کے لیے کھڑی تھیں۔ وہ دوستی جو برسوں سے صرف ہنسی میں قائم تھی اب آنسوؤں سے اور زیادہ مستحکم ہو چکی تھی، اور میں جانتی تھی کہ اب میری کہانی خوف پر نہیں رکے گی، اب وہ خود اعتمادی سے بڑے فیصلوں کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، شکریہ۔